میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تربیت کا پورا ایک نصاب ہے، ہماری روحانی تربیت کا، ہماری اخلاقی تربیت کا، ہماری عملی تربیت کا، کردار سازی کا پورا ایک نصاب ہے نماز، کہ نماز کو اگر نماز سمجھ کر ادا کیا جائے گا، نماز کے پیغام، نماز کے فلسفے، نماز کی تعلیم کو اگر اپنایا جائے گا تو یہ نماز انسان کی تربیت کے لیے ایک کافی ذریعہ ہے، بے حیائی سے روکنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے نماز ایک مکمل نصاب ہے۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان ایک تربیت ہے۔ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، وضو پورا ایک تربیتی نصاب ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں نماز سے پہلے کی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب ہماری تربیت ہے۔ اور قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ہماری تربیت ہے، یعنی ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک اس فقہی مسئلے کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک اس عقیدے کا عملی اظہار اور عملی پہلو ہوتا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک اس فقہی مسئلے کا پیغام اور فلسفہ اور اس کا درس ہوتا ہے۔ نماز کے جتنے فقہی مسائل ہیں، ان سارے فقہی مسائل کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں فقہی مسائل تو معلوم ہوتے ہیں یا ہم معلوم کر لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس فقہی مسئلے کے پیچھے جو فلسفہ اور پیغام ہے وہ عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب اذان ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب خاموش ہو جاؤ، اذان شروع ہو گئی، اب اذان سنو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن اس فقہی مسئلے کا پیغام ہے کہ جب اللہ کی پکار آ جائے، جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو اب تمہاری باتیں، تمہاری مصروفیات، تمہارے کام سب پیچھے رہ گئے، اب باری ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب ادھر بڑھنے کا وقت آ گیا۔ تمہیں اجازت تھی 2، 4، 5 گھنٹے سے تم اپنے کاموں میں، اپنے مشاغل میں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، تمہیں اجازت تھی، کرو جو بھی حلال اور جائز کام ہیں اپنی ضرورت کے تم کرو۔ لیکن جیسے ہی اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب حاضری کا وقت آ گیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ خاموش کیوں کروایا گیا؟ تاکہ یہ احساس پیدا ہو کہ جب اللہ کی بات آ جائے گی تو پھر میری باتیں، میری ضروریات، میرے تقاضے پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر وضو کروایا گیا، جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یہ تو فقہی مسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ پاکیزگی اور صفائی کا مزاج بنے، پاکیزگی اور صفائی کا مزاج بنے۔ اللہ جل جلالہ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو، جو کہ آخری امت ہے، اسے پاکیزہ، صاف ستھرا اور نفیس دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جب یہ عبادت کے لیے آئیں تو پاک ہو کر آئیں، جسم، لباس، جگہ سب کچھ پاک ہو۔ قبلے کی طرف رخ کروایا گیا، قبلے کی طرف رخ کروایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
جہاں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ ہے۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا واجب ہے، فرض ہے، نماز کی شرط ہے۔ کیوں؟ اب یہ فقہی مسئلہ ہے، اور اس فقہی مسئلے کا ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے۔ یہ اس لیے تاکہ امت کے اندر یکسانیت پیدا ہو، مسلمان امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، یکجہتی پیدا ہو، یکجہتی۔ ایک طرف رخ ہے، امریکہ میں نماز پڑھنے والے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، چین میں نماز پڑھنے والے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے والے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نماز پڑھنے والے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، سمندر میں نماز پڑھنے والے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف۔ یکسوئی، یکجہتی، اتحاد، کہ مسلمان کو پتہ چلے وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نسبتیں قائم کی گئیں، نسبتیں، یہ ایک نسبت ہے، میری دنیا کے ہر مسلمان سے یہ نسبت قائم کر دی گئی کہ میں اور وہ جب بھی نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب فقہی مسئلہ اور اس فقہی مسئلے کے پیچھے پیغام اور فلسفہ۔ پھر جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر ہمیں صرف یہی سمجھ آ جائے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زبان پہ ہے اللہ اکبر، اگر یہی سمجھ آ جائے تو بے شک یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے۔ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے، زبان سے کیا کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہاتھوں سے یہ اشارہ کر دیا کہ ساری دنیا کو پیچھے ڈال دیا، ساری دنیا پیچھے، میرے جذبات، میری پریشانیاں، میری مصروفیات، میرے مسائل، میرے وسائل، میرا عہدہ، میرا منصب، میری پہچان، میرا تشخص، میری زبان، میرا علم، سب پیچھے۔ اب بس اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ایک حقیر اور فقیر بندہ بن کر جو اکبر ہے، اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا، ساری کائنات سے بڑا، ساری کائنات جس کی مٹھی میں، سارے وسائل جس کے قبضے میں، سارے اسباب کا وہ مسبب الاسباب ہے، اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر ہی سمجھ میں آ جائے تو بات بن جائے، اور پھر اللہ سے باتیں کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کے ترجمے پہ غور کریں تو نمازی براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ مناجات، نماز مناجات ہے۔ مناجات کا معنی اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے سرگوشیاں کرنا۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام ہے برکت والا، وتبارک اسمک، تیرا نام ہے برکت والا، وتعالی جدک، تیری شان ہے جو بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، نمازی نماز شروع کرتا ہے،
اللہ سے باتیں شروع کرتا ہے، اللہ کی تعریف شروع کرتا ہے، اللہ کی ثنا شروع کرتا ہے، یا اللہ تو پاک، تیری تعریف، تیرا نام برکت والا، تیری شان بلند، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، خوب رحم کرنے والا، ہر ایک پہ رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس جملے کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت کریں گے، نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہی کا شکار ہوئے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع سورت بھی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی سورت بھی ہے۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ پہ ہی بات کریں تو کئی گھنٹے گزر جائیں۔ علماء نے، مفسرین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے سینکڑوں ہزاروں صفحات لکھے ہیں۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ سینکڑوں ہزاروں صفحات علماء نے، مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو یہ مبارک سورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید میں کہیں سے بھی اللہ نے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جہاں سے بھی تمہیں مناسب لگے تم پڑھ لو، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر سورہ اخلاص پر ہی گزارا کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ساری زندگی ہم نماز سورہ اخلاص پہ گزارا کر کے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ کھانے میں 7 دن ہیں تو 7 نئی ڈشیں ہمیں چاہیے۔ اگر ایک کھانا دوسرے دن بھی بیوی سامنے رکھ دے یا والدہ سامنے رکھ دیں تو غصہ آ جاتا ہے، کل بھی دال آج بھی دال، کل بھی گوشت آج بھی گوشت، 7 دن میں 7 کھانے چاہیے۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ساری زندگی سورہ اخلاص پہ گزار دیتے ہیں، حالانکہ یاد بھی ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں لیکن نماز میں سورہ اخلاص پر ہی گزارا کریں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن یاد بھی کرنا چاہیے اور نماز میں مختلف جگہوں سے پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہر جگہ کا نور ہمارے دل میں اترے۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تاثیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تاثیر ہے، اور یہ بات تو سائنس نے بھی ثابت کر دی۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی۔ آج سے 100-200 سال پہلے کے لوگوں کو شاید میری یہ بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج آپ کو سمجھ آئے گی۔ کیسے؟ آپ نے اپنے موبائل کا ایک کوڈ لگایا، کوڈ، اب اس کو کھولنا ہے تو کیا کریں گے؟ الفاظ لکھیں گے۔ وائی فائی کا پاس ورڈ، الفاظ لکھیں گے۔ الفاظ لکھے تو ایسی تاثیر آئی کہ کام چلنے لگ گیا، وہ ڈیوائس کام کرنے لگ گئی، دنیا جہان کی معلومات آپ کے سامنے آ گئیں۔ صرف کیا کیا ہے؟ وہ کوڈ لگایا ہے، چند الفاظ لگائے اور کام شروع ہو گیا۔ تو الفاظ کی تاثیر ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتیں، ان کی مختلف تاثیریں ہیں۔ ہمیں نماز میں زیادہ سے زیادہ جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے،
سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھے، سن لیا اللہ نے جس نے بھی اس کی تعریف کی۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، جس نے بھی اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا۔ سجدہ انسان کی معراج ہے، سجدہ انسان کی معراج ہے۔ جیسے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت دوزخ سے بھی آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ معراج ہے۔ ایک مسلمان کی معراج سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے قریب آنا چاہتے ہو تو مجھے سجدہ کرو۔ اب سجدے میں چلے گئے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اعلی، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب الاعلی جو بلند ہے۔ تو سجدہ معراج ہے۔ سجدے میں جا کر بھی جو غافل رہے، اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سجدے میں پڑا ہے لیکن دماغ کے اندر دنیا چل رہی ہے، دماغ کے اندر دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہے، دکان کے اندر دنیا کے مسائل چل رہے ہیں، اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر بھی اگر غافل رہے، اس سے بڑا غافل اور کون ہے، کہ جسے قبرستان میں بھی جس کی غفلت کی نیند نہیں اڑی، اس سے بڑا غافل کون ہے۔ تو جو سجدے میں جا کر بھی غافل ہے، اس سے بڑا غافل اور کون ہو سکتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اور پھر تشہد آ گئی، تشہد میں بیٹھ گئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں کہے تھے۔ التحیات للہ، تمام کی تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، یہ اخلاص ہے، اخلاص کہ جو عبادت میری زبان سے ہو وہ بھی اللہ کی۔ والصلوات، بدنی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ یعنی ہم اپنی عبادت کا نذرانہ، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں بھی اللہ کی، بدنی عبادتیں بھی اللہ کی، مالی عبادتیں بھی اللہ کی۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا تھا معراج کے موقع پر۔ بعض روایات کے مطابق السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی طرف سے نازل ہونے والی سلامتی یہ ہم پر بھی ہو اور آپ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب پر آپ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر کلمہ تشہد پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ گواہی ہے، اس لیے شہادت کی انگلی بھی اٹھائی جاتی ہے، یہ گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا درود شریف ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا درود شریف درود ابراہیمی ہے، اس لیے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا بھی ہے اور تو عظمت والا بھی ہے۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں۔ جو بھی دعا قرآن مجید میں آئی ہے، جو بھی دعا حدیث شریف میں آئی ہے، وہ آپ اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، جو بھی دعا قرآن مجید میں آئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا حدیث شریف میں آئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرصت ہو، موقع ہو، وقت ہو، اور خاص طور پہ نفل نماز میں اس موقع پر اللہ سے خوب دعائیں عربی زبان میں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا حدیث کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اس موقع پر خوب اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ نماز کا مختصر سا پیغام اور نماز کا مختصر سا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کی روح کو سمجھیں، ہم نماز کے پیغام کو سمجھیں، یعنی نماز بس ایک وظیفہ نہ ہو کہ اس کو پڑھ لیا، اس کو کر لیا، بلکہ نماز کا جو حقیقی پیغام ہے، جو حقیقی فلسفہ ہے، نماز کے پیچھے جو چھپا ہوا تربیت کا نصاب ہے، ہمیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمیں معلوم ہوں گی تو پھر انشاءاللہ نماز وہ نماز بنے گی جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رمضان کی تیاری یہ بھی ہے، رمضان کی تیاری یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نمازوں کو پچھلے سال کی نمازوں سے بہتر بنائیں۔ اس سال رمضان میں جو ہم نماز پڑھیں وہ نماز اللہ کی توفیق سے پچھلے سال کی نمازوں سے بہتر ہونی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔